السلام علیکم۔ ہمارا انٹرپرینورشپ کا کورس بہت اچھا چل رہا ہے، کافی آگے ہم جا چکے ہیں، تو اب کوشچن آنسر بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے، تو میں نے یہ سوچا کہ دوسرا جو چینل ہے میرا کن انٹرپرینورشپ ہب، وہاں پہ میں دو چیزیں شروع کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں ڈیلی جو آرٹیکل شیئر کر رہا ہوں اور جو ٹپ شیئر کر رہا ہوں، میں ان دونوں چیزوں کو ایکسپلین کرنا شروع کر دوں۔ صحیح ہے؟ اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے یہ والی چیز ہو جائے گی کہ آپ کے کوسچن تھوڑے سے کم ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آرٹیکل میرے سامنے کھلا ہوا ہے، تو میں اسی چیز کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ میں نے پہلے دن جو آرٹیکل شیئر کیا وہ یہ ہے 9 signs you have an entrepreneur personality not employed۔ اگر یہ 9 سائن آپ کے اندر ہیں تو آپ انٹرپرینور ہیں، اگر نہیں ہے تو ابھی تک آپ امپلائی ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ کریٹیوٹی۔ اس کے اندر میں نے 3 پوائنٹ ڈیفائن کیے۔ یو انڈرسٹینڈ دا امپورٹینس آف کریٹیوٹی، وداؤٹ کریٹیوٹی دیر از نو انوویشن۔ آپ کی دیکھنے والی نظر چینج ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس ٹیبل کو کیسے سیٹ کیا جائے گا کہ آپ کی پرسنالٹی کے لحاظ سے یہ امپیکٹ کریٹ کرے گا۔ کلر کون سا ہونا چاہیے، فین کتنی ہائٹ پہ ہونا چاہیے، ایگزاسٹ کہاں ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں آپ کسی نہ کسی ریلیشن شپ سے ڈیزائن کرنا سیکھیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ You have the knock to pin down a lot of ideas and act on them۔ آپ کیا کریں کہ ہر ارد گرد بہت سارے 60,000 تھاٹس ہمارے پاس ڈیلی آ رہی ہوتی ہیں، آپ اس میں سے کیا کیا کریں؟ اس کو انوویٹ کیا کریں، ان کو تھوڑا سا چینج کر کے اس کو سمجھا کریں اپنی کاپی کے اوپر۔ You know that every idea may not be a success but the experience you get is innovation۔ دیکھیں، ضروری نہیں کہ ہر جو آپ کو آئیڈیا آتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو سکے، لیکن یاد رکھیے کہ جو دماغ ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک سے ایک چیز سٹور ہو جاتی ہے، سب کانشیس کے اندر جا کے سٹور ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوگا، یہ جب آپ کوئی بھی چیز آئیڈیا پہ کام کریں گے وہ سب کانشیس میں ہو جائے گا، سٹور ہو جائے گا جا کے، اور پھر جب آپ لوگوں نے اس پہ کام کرنا ہوگا، اس پہ یا کسی پہ بھی کام کرنا ہوگا، تو یہ آئیڈیا بھی نکل کر آئے گا معذرت، اور اس آئیڈیا کا پارٹ بن جائے گا۔ تو یہ آئیڈیا ضائع نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنا بھی میرا اوپر اگر آپ دیکھیں یہ بھرا پڑا ہے، یہ صحیح ہے۔ تو مینول، اور میں نے جب اپنا آفس چینج کیا تھا 10 من ردی میں نے سیل کی تھی، 12 من ردی میں نے جلائی تھی، یاد رکھیے گا۔ تو آئیڈیا ضائع نہیں جائے گا آپ کا۔ رسک ٹیکنگ ہونا چاہیے۔ انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ رسک ٹیکنگ ہوتا ہے، یہ میں آگے جا کے اس میں بتاؤں گا بھی اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر کہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رسک لینا آنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میرے پاس 10,000 روپے ہیں، کیا میں 9,000 روپے کی کوئی چیز لے کے سیل کر سکتا ہوں؟ ایک جو امپلائی ہوگا، جیسے میرے پاس ایک صاحب آئے اس کے لیے پرسنالٹی کنسلٹنسی کے لیے، ان کے پاس 25-30 لاکھ آرام سے پڑا ہوا تھا، لیکن کیا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ایون میرے کورس کی فیس نہیں دینا چاہتے تھے۔ کیوں؟ پیسہ کم ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا۔ اسی کے بجائے میں جانتا ہوں الپائن گروپ والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جی، جب میرے پاس آتے تھے نوید بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں خوشیاں دے، نوید بھائی نے بتایا تھا کہ 6,000 روپے تھے، انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے، جو انٹرپرینور ہوتا ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے رسک لیتا ہے۔ بہت دفعہ میرے سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ یہ چیز منگا لیتے ہیں، یہ اس کوالٹی کی تو نہیں تھی، میں نے کہا رسک لیا تھا۔ صحیح ہے، تو اگر میں 100 دفعہ رسک لیتا ہوں تو 10 دفعہ کامیاب بھی ہو جاتا ہوں۔ وہ جو 10 ہیں وہ 100 کے 100 کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ پیشن ہونا چاہیے انٹرپرینور کے اندر۔ جب تک آپ کے اندر کرنے کی لگن نہیں ہوگی نا، آپ یاد رکھیں جس کام کو کرنے سے آپ تھک جاتے ہو وہ آپ کا پیشن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ پڑھنے سے تھک جاتے ہو، پڑھائی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اگر آپ جو ہیں جو نوکری سے تھک رہے ہو تو وہ نوکری آپ کے مطلب کی نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو کل کے لیکچر میں یہ چیز بول دی تھی کہ آپ کی جو پیشن ہوگا وہ آپ کی بیماریاں تک ٹھیک کر دے گا۔ تو پیشن اس کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے۔ جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ پلان کر کے چلتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز میں نے پرچیز کی، مجھے یاد آ گئے ڈیکورا والے صاحب، انہوں نے ایک دفعہ سفورا کے پاس سے گزر رہے تھے تو مٹکوں والا کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یار مجھے 150 مٹکا چاہیے۔ میرا اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ تھا، 2IC تھا ان کا۔ تو
اس نے کہا میں ہمارے گودام میں آ جائیں آپ کو مل جائیں گے یہ سارے. وہ وہاں گیا تو انہوں نے پراتے بھی خرید لی, مٹکے بھی خرید لیے, سرائیاں بھی خرید لی, پورا کنٹینر خرید لیا اور اپنا کنٹینر منگا کے وہاں سے اٹھا لیا. تو شام میں میرا جو اسٹوڈنٹ 2IC تھا ان کا, اس نے کہا کہ سر اس کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں میں یہاں سے گزر رہا تھا, ایک نیا آئیڈیا ذہن میں آ گیا. کہتے ہیں کہتا بھی دیکھو کچھ دنوں کے بعد ایک شادی ہے, اس کو وہ ہم ایونٹ مینجمنٹ میں ہمیں ہی مل رہا ہے, وہاں پہ کریں گے. تو انہوں نے پورا دیسی لک دے دیا, اور کیا ہوا, اتنا فائدہ ہوا اس کی وجہ سے ان کو 12 یا 13 اور پروجیکٹ مل گئے. کریٹیوٹی بھی آ گئی, پلاننگ بھی آ گئی, نالج ہونا چاہیے اس کے پاس. اس کی ریڈنگ ہیبٹ بہت اچھی ہو, انٹرپرینور کی ریڈنگ ہیبٹ بہت اچھی ہونی چاہیے. وہ تکے نہیں مارتا کہ ایسا ہوتا ہوگا, ایسا کسی نے کہا ہوگا, نہیں, وہ بولے گا کہ جی میں نے اس کتاب میں پڑھا تھا یہ چیز ایسی تھی, اس کو ایسے ریلیٹ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. کنٹراسٹ کلر ایسے ہوتے ہیں, کنٹراسٹ پرسنالٹی ایسے ہوتی ہے, یہ انٹروورٹ کا کمرہ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے, ایکسٹروورٹ کا جو کمرہ ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. نالج ہوگا اس کے پاس, کہاں سے پڑھا ہوا, 5 اسٹار ریٹنگ کا. گڈ ود مینیجنگ منی, وہ فضول خرچ نہیں ہوگا. انٹرپرینور جو ہے وہ کبھی, کیونکہ اس سے پتہ ہے کتنی محنت سے اس نے پیسہ کمایا, اور اسے پتہ ہے کہ پیسے کی ویلیو کیا ہوتی ہے. جو نوکری پیشہ ہوتا ہے یا پھر جس کو ماں باپ کی طرف سے گفٹ ہو جاتے ہیں پیسے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیسہ کیا ہوتا ہے. جو انٹرپرینور ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ کیا ہوتا ہے. وہ نہ صرف وہ کرتا ہے فضول خرچی کرتا ہے, نہ وہ کنجوس ہوتا ہے. وہ دوبارہ ذہن میں رکھیے, نہ وہ فضول خرچی کرتا ہے نہ وہ کنجوس ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ پوری پلاننگ سے پیسہ استعمال کرتا ہے. اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے, وہ ریجڈ نہیں ہوتا, وہ اب آئیڈیاز کو روک کے نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے نہیں, ایک دفعہ زندگی میں اس نے کوئی ایونٹ ڈیزائن کیا تو پوری زندگی اسی طرح سے ایونٹ ڈیزائن کرتا رہا. نہیں, وہ لبنان گیا, اس کو وہاں کا آئیڈیا اچھا لگا, وہاں امپلیمنٹ کر دیا. ترکی گیا, ترکی کے آئیڈیاز اچھے لگے, وہ وہاں کے امپلیمنٹ کر دیے. وہ شارجہ شارجہ سے کوئی آئیڈیا لے کر آیا, وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کر دیے. تو امپلائی جو ہوتا ہے, انٹرپرینور ہوتا ہے, اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے. امپلائی جو ہوتا ہے وہ نہیں, لگا بندہ 50 سال پہلے سے کمپنی کے اندر جو سافٹ ویئر چل رہا ہے وہی سافٹ ویئر چلتا رہے گا. کئی لوگ تو سافٹ ویئر بھی نہیں چلاتے. میرے بھائی جو سافٹ ویئر ہاؤس چلاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کئی لوگ تو سافٹ ویئر بھی نہیں چلاتے, کیا ابھی بھی اسی پیپر پہ چل رہے ہیں اس کے لیے. اچھا, کیا ہوتا ہے, وہ جو کسٹمر کی نیڈ ہے نا اس کے ساتھ کھیلتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, سولوشن پرووائڈر ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ جو میں چیز ڈیزائن کر رہا ہوں یہ اپنی خواہش کی وجہ سے ڈیزائن نہیں کر رہا, جھوٹ بول کے نہیں بیچوں گا میں اس کو. میں یہ بتاؤں گا کہ یہ تمہارا جو پرابلم ہے, یہ میری چیز تمہارا یہ والا پرابلم سالو کرے گی. ڈسپلن ہوتا ہے اور ٹائم مینجمنٹ کا خیال کرتا ہے. یہ تو بے انتہا گولڈن میں نے پوائنٹ آپ کو بتا دیا کہ اسے پتہ ہے وقت کتنی قیمتی چیز ہے. تو وہ نہ صرف اپنا پورا ڈے پلان کرتا ہے, ویک پلان کرتا ہے, منتھ پلان کرتا ہے, سال پلان کرتا ہے, لائف پلان کرتا ہے. انٹرپرینور امپلائی جو ہے وہ صرف ریٹائرمنٹ کو سوچ رہا ہوتا ہے. ڈسپلن ہوتا ہے, وہ خود بھی خیال کرتا ہے ڈسپلن کا, اور اگلے سے بھی یہی امید رکھتا ہے کہ ڈسپلن ہوگا. تو آج میں نے پہلا آرٹیکل ایکسپلین کر دیا. انشاءاللہ تعالی جو اپلوڈ ہو جائے گا اس سے اگلے دن دوسرا آرٹیکل بھی اپلوڈ ہو جائے گا. کامنٹ ضرور کیجیے گا, بتائیے گا کہ کیسا لگا یہ والا میرا انداز کہ آپ کو اس طرح بھی ایکسپلین کرنا چاہیے. السلام علیکم. جی ہاں, ڈیلی ٹپ بھی بتانی تھی آپ کو. ڈیلی ٹپ ہم نے جو پہلے دن دی وہ یہ دی آپ کو کہ آپ نے ہیلتھ کو کیسے اپنے فوکس کرنا ہے. ڈیلی 30 منٹ منیمم واک ضرور کرنی ہے تاکہ ڈوپامائن آپ کا خارج ہو. اسکواٹ جو ہے 10 ٹائم فریکوینسی ریپیٹیشن اس کی جو کہ 10 ٹائم ہوگی وہ لازمن کرنا ہے. کرنچ یا ایبڈومینل کرنچ لازمن کرنا ہے, یہ انزائٹی کو کنٹرول کروائے گا آپ کے. برج ایکسرسائز لازمن کرنی ہے, یہ بہت سارے ہارمون کو بھی کنٹرول کرے گا, آپ کی جو ہے مسل کو بھی کنٹرول کرے گا, اور پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ انرجی لے کر آئے گا. بریتھنگ ایکسرسائز کو میں نے پورے چارٹ کے ساتھ بتایا کہ کتنی دیر میں سانس اندر لے کے جانا ہے, سینہ باہر نہیں آنا چاہیے, پیٹ باہر آنا چاہیے, کتنی دیر روکنا ہے اور پھر کتنی دیر کے بعد اسے ایکسیل کر دینا ہے. یہ ساری چیزیں انٹرپرینور کو اس وجہ سے کرنی ضروری ہے کہ انٹرپرینور 90% سائیکولوجیکل پیشنٹ بن جاتا ہے, پولر میں چلا جاتا ہے, ڈپریشن پیشنٹ ہو جاتا ہے, انزائٹی پیشنٹ ہو جاتا ہے. اس طرح کی ڈیزیز ریسرچ کہتی ہے, شاید میں یہاں پہ وہ ریسرچ کوٹ بھی کر دوں ورنہ میرے پہلے لیکچر میں آپ دیکھیے گا وہ ڈلی ہوئی ہوں گی.
تو یہ والی ٹپ جو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فرسٹ ڈے سے آپ کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.